الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرن صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا. جو پروفیشنل انجینئرز بیٹھے ہیں، آپ کا بھی کیلکولیشن میں مائنڈ بہت چلتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. بزنس کمیونٹی کے لوگ تو کرتے ہی حساب کتاب ہیں. تو آپ ذرا سوچیں، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں. کیا شاندار فارمولہ ہے کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ صبح و شام مجھ پر رحمت الہی برستی رہے. اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ خیریت کی فکر ہوتی ہے کہ خیر سے واپس آئیں، ہم بھی خیر سے آئیں، پیچھے گھر والے بھی خیر سے رہیں. اب جب گھر آ جائیں تو پیچھے کاروبار خیر سے رہے. ٹریول پر جاتے ہیں تو اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنے سٹاک، تمام چیزوں کی فکر رہتی ہے کسی نہ کسی مائنڈ میں. تو اب ذرا سوچیں کہ اگر مجھ پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، میرے کاروبار پر، میری فیملی پر، میری ذات پر، تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں جو آنے والی ہوں گی وہ بھی ٹل جائیں گی. تو دس از دا وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. یہ شاندار طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تمام چیزوں کو اگر سیکیور کرنا ہے، سیف کرنا ہے، تو درود پاک پڑھتا رہوں، رحمتیں برستی رہیں. اور جس پر اللہ کی رحمت برسے گی اس پر مصیبت کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر نبی پاک کا جو یہاں تک حدیث تو ایک بہت خوبصورت کیلکولیشن ہے، مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ مہربانی کی انتہا دیکھیں کہ مجھے نبی پاک اپنے پیچھے ہی جنت میں لے جائیں. غلام تو پیچھے ہی ہوتے ہیں نا. ہمارا تو نعرہ یہی تھا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو ہمارا تو پہلے ہی ارمان یہ کہ بس سرکار کے پیچھے پیچھے چلے جائیں. مگر کرم بالائے کرم، مہربانی کیا ہے؟ آقا فرماتے جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، صفحے درست کر لیجئے. ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے، میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سرور کائنات کثرت سے درود پاک پڑھنے والے پر اتنی بڑی مہربانی فرمائیں گے. اب میرے کاروباری اسلامی بھائیوں، میرے انجینئر بھائیوں، پروفیشنل اسلامک بردرز، اب ہم سوچیں ہمارا کتنا ٹائم ہم فضول ضائع کرتے ہیں. اگر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر غور کریں نا، تو ہمارا روزانہ گھنٹوں جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے، نہ آخرت کا کوئی کام کر رہے ہوتے. چلے کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ بندہ جاب پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفس کا کام کر رہا ہے، واٹ ایور. کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فارغ ویلے، تھوڑی پنجابی کہتے ہیں نا ویلے بیٹھے ہیں. کیا بیٹھے بھائی؟ موبائل لے کے بیٹھے ہیں. کئی گھنٹے ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے، اور نہ جانے کتنا ہمیں بیزی کر دیا، اتنا بیزی کر دیا ہے کہ اب گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم نہیں. ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کہیں اور ہے، ہمارے ساتھ موبائل پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کچھ وقت موبائل کو، اب ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ ہم اپنا کوئی ایسا ٹائم باندھیں کہ وہ ٹائم میرا بغیر موبائل کے ہوگا.
اب میں کم از کم ان گھنٹوں میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری عبادتیں، مطالعہ، اپنی ذات میں بہتری لا سکیں گے. ورنہ تو اتنا انوالومنٹ، وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں ایک سے کئی بار زیادہ ہوا ہے، کبھی کوئی ایسی دن آتا ہے تو موبائل فون بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایک بار موبائل فون بند ہو گیا پورا دن، تو کراچی میں پورا دن موبائل فون بند تھا. تو ایک صاحب کی میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی کہ بڑے دنوں بعد آج اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے اور پتہ چلا اچھے لوگ ہیں. یعنی اپنے ہی گھر والوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب گھر تو جاتا ہوں روز، مگر میں گھر جاتا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل، بچوں کی امی کے ہاتھ میں، بچے ایوری بڈی از بیزی ان دی موبائل. ہم گھر میں رہ کر بھی باہر ہیں، گھر میں رہ کر باہر والوں سے رابطے میں، گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے ایک فینومینا، ایک باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے دنیا میں. ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں نے پڑھا امریکہ میں کہ انہوں نے اب اچھا ہم لوگ ہمارے یہاں ہمارے وطن میں ہمیں بس وہ والی کروانی ہے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ٹرین وہ چاہیے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ہم نے کھانا کھانے وہاں جانا ہے جس ریسٹورنٹ میں وائی فائی. ہم الٹا اپنے آپ کو اتنا انوالو کر بیٹھے، اب دنیا اتنا اس کو استعمال کر بیٹھی کہ اب الٹا چل رہے ہیں. اب ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے تو موبائل نہیں چلے گا، اور اس کی بڑی پیاری وجہ انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ آ کر ہمارا کھانا کھائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، نہ کہ آپ یہاں آ کر بھی موبائل میں لگے رہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیسا بنایا ہے. اب اس بات کو سمجھنا ہو نا، تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ لنچ کر رہا ہے، گھر والوں نے کھانا لگایا، فون کان پہ، کھانا کھا لیا، فون چل رہا ہے. کھانا کھانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھایا، کیسا تھا. گھر والوں نے پوچھا کھانا کیسا، پتہ نہیں، ٹھیک تھا، صحیح تھا، پتہ ہی نہیں، کیونکہ ذائقہ تو جب آئے گا نا جب آپ کھانے پر توجہ دیں گے. یعنی کسی بھی چیز پر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو اب صرف موبائل ساری توجہ ہماری لے جا رہا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. وی ڈونٹ گیٹ اینی ایکسٹرا ٹائم. مجھے اور آپ کو کوئی الگ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ بھائی 50-60 سال پہلے کاروبار، جاب، فیملی، دنیا کو ٹائم دے دو، مزے کر لو، اب یہ 5 سال آخرت کو ٹائم دے دو. نہیں، نو بڈی نوز، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوتا. مرنے سے پہلے کسی کو ایک لمحہ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. جبھی تو وہ شعر سنا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہمیں تو پل کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں نہیں کرتے آخرت کی تیاری. اللہ ان اوقات سے بچا لے کہ جو اوقات ضائع کرنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ایک ایک سانس کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے. لوگ ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات کرتے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، پروفیشنلز، انجینئرز مجھے سن رہے ہیں. میں ایک بہت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف، اللہ اکبر، ٹائم مینجمنٹ کا جو اسلام درس دیتا ہے نا، میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ریلیجن، یعنی اسلام تو پریکٹیکلی ٹائم مینجمنٹ کا درس دے رہا ہوتا ہے. جتنی ٹائمنگ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارا تو سارا کا سارا نظام ہی ٹائمنگز پہ ہے. نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب تک وقت شروع نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، 1 منٹ بعد نماز پڑھی، ٹائم ختم ہو گیا، پھر نماز نہیں ہوگی. افطار پورا دن بھوکے ہیں، 1 منٹ پہلے افطار، چند سیکنڈ پہلے افطار کر لیا تو روزہ گیا. اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا پھر افطار کریں گے. یعنی ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری عبادات کس قدر ٹائمنگ کے ساتھ ہے. بڑی باتیں کرتے لوگ، میں نے بھی دنیا دیکھی ہے کہ جناب دنیا میں جائیں بڑا ٹائم ٹیبل ہے، لوگ بڑے وقت کے پابند ہیں، ٹرینیں، جہاز، ایوری تھنگ ٹائم پہ آتی ہے. میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ٹرینوں میں، جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، سب میں سفر کر کے دیکھ لیا. یقیناً ٹائم کا بڑا وہاں پر نظام ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب موسم خراب ہو، طوفان ہو، فاگ ہو، سنو فال ہو، تھوڑا بہت وہاں بھی ٹائم میں فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی، سب ہو سکتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام میں ٹائم کی کیسی پابندی ہے. آندھی آئے، طوفان آئے، پوری دنیا میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے مؤذن اس وقت ٹائم پہ اذان دیتا ہے. آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، 99.99% باہر بارش ہو رہی ہے، طوفان ہو رہا ہے، نماز جماعت کا جو وقت ہے امام صاحب ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ جماعت کو کھڑا کر دیتے ہیں. ارے اتنی بڑی تعداد میں ٹائم مینجمنٹ ہے. مسجدوں کی تعداد تو اٹھاؤ، جماعت کتنی ہوتی ہیں، اذانیں کتنی ہوتی، کروڑوں دنیا میں اگر جماعت ہو رہی ہیں، ہر جماعت ٹائم پہ ہو رہی ہے، ہر اذان ٹائم پہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ڈسپلن ہونا چاہیے.
آؤ میں بتاتا ہوں اسلام ڈسپلن کیسا سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ضرور ہے، ہاں اگر ہم مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہ آ سکا تو اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ ہم پریکٹسنگ اگر مسلمان بن جاتے، ہم 5 وقت کے نمازی بن جاتے۔ بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں نگران شورا سے ایک شخص بتا رہے تھے کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا گڑبڑ ہے، میری لائف بڑی بکھری ہوئی ہے، میں اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر پاتا۔ جن کو یہ فیل ہوتا ہو کہ یار میری چیزیں سیدھی نہیں ہو رہی، میرے کام پورے نہیں ہو رہے، نگران شورا نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دو، تمہارا پورا دن سسٹم میں آ جائے گا۔ کیونکہ جب آپ سسٹم سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نا، فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، ظہر کے وقت آئیں گے، ٹائم کے مطابق آئیں گے، آپ کی ہر کھانے میں، ہر کہتے ہیں باکس میں آپ کی چیز رہنا شروع ہو جائے گی، اور پوری چیزیں جو ہے سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اس کو اس طرح سمجھیے گا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اپنے والد کے پاس آیا، والد صاحب کو کہا ابو مجھے کچھ کام دیجیے۔ بچہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کام نہیں کرنے دیتا، مجھے ابو کچھ بات کرنی ہے، کچھ کام کرنا ہے، یا آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ابو کچھ کام میں مصروف تھے، تو انہوں نے کیا کیا، دنیا کا ایک نقشہ لیا اور اس کے 5-6 ٹکڑے کیے نا پھاڑ کے، اور کہا بیٹا جاؤ اس کو جوڑ کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ کم از کم گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے گیا، میں اپنا کام نپٹا لوں گا۔ وہ 5-7 منٹ کے اندر جو ہے وہ دنیا کا نقشہ جوڑ کے لے آیا۔ کہا ابو اور کوئی کام بتائیں؟ بولا پہلے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نقشہ اتنا جلدی، کیونکہ اس کے لیے تو پوری دنیا کا نقشہ معلوم ہونا چاہیے، یہ کیسے جوڑا؟ تو کہتا ابو میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا، اسی پیپر کے پیچھے جو ہے نا ایک بندے کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے 5 ٹکڑے کر کے مجھے دیے، میں نے پیچھے دیکھا تو بندہ بنا ہوا تھا، میں نے بندے کے ناک آنکھیں کان جوڑے تو پیچھے بندہ بھی ٹھیک ہو گیا، پیچھے دنیا کا نقشہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں نا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نظام پر بہت بات کرتے ہیں، ارے جناب مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، مسلمانوں کے ٹائم مینجمنٹ نہیں، ارے اسلام میں تو ہے نا، ہم فالو کریں اسلام کو، ہم اسلام کے اصولوں کو فالو کر لیں۔ ہم سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کوئی نہیں سکھاتا۔ مجھے بتائیں نا، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب ہر قوم کے الگ الگ ان کی عبادت، اور جناب بڑا ڈفرینشیٹ ہے لوگوں میں، مگر ہمارے یہاں کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کئی بار آپ کے آفیسز میں ہوا ہوگا کہ پیون ہوتا ہے، بظاہر وہ پیون ہے یا بظاہر وہ بہت لو کیٹیگری کی جاب کرنے والا ہے، مگر وہ شریعت کا پابند ہے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو باس صف میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسلامی بھائی امام بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو صرف حسن اسلام میں نظر آئے گا، یہ مساوات کا درس صرف آپ کو اسلام میں نظر آئے گا، کیونکہ اسلام ہمیں نماز کے ذریعے سکھاتا ہے کہ کوئی کسی سے پیسے والا کسی سے برتر نہیں ہے، کوئی ڈگری والا کسی سے برتر نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مرتبے والا ہے تو وہ تقوی والا ہے۔ اگر میں نماز پڑھوں گا تو تکبر نہیں آئے گا، میں نماز پڑھوں گا تو میرے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی آ جائے گی، کیونکہ میں ہر کسی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں کبھی یہ نہیں کہہ سکوں گا یہ میرے برابر گریڈ والا نہیں، یہ میرے جیسا مالدار نہیں، اس نے کپڑے میرے جیسے نہیں پہنے۔ نہیں جناب، جب نمازی بندہ بنتا ہے تو دل میں عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں جو دل میں آ رہی ہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ کی، ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے، جناب بڑے بڑے دنیا میں ایونٹس ہوتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ جب حج کا ایونٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر، 30 لاکھ 35 لاکھ افراد، ٹھیک ہے، دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کوئی نہیں ہوتا، سب ٹائم کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مینا کا وقت ہے، ایوری بڈی ہیز ٹو بی ان مینا۔ یہ عرفات کا وقت ہے، ہر کسی نے عرفات میں پہنچنا ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، ہر کسی نے، یعنی لاکھوں لوگ ٹائم کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہے جمرات کی رمی کا، یہ وقت ہے طواف الزیارہ کا، یہ وقت ہے جناب سعی کا۔ اللہ اکبر، جتنی ٹائم، جتنی مینجمنٹ، جتنا ڈسپلن اسلام سکھاتا ہے۔ خالی دوسروں کی باتیں کر کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، خواہ خواہ دوسروں کی باتیں کر کے ہم ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے دین پر ہم عمل پیرا ہو جائیں اور دین کے اصولوں پر عمل کریں اور جانیں، ہمیں کوئی انسپائر نہیں کر سکتا۔ ہم خواہ خواہ دوسروں کی باتیں کر کے بعض اوقات ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ارے جناب، دوسروں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، فلاں قوم کے اندر بڑی انسانیت ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں، جو پودوں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان تو یہ ہے، ایک بار وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی قریب آئی، نبی پاک نے دیکھا اسے پیاس لگی ہے، اپنا برتن میرے آقا نے آگے کر دیا۔
اسلام تو یہ درس دیتا ہے. ہم کیوں دوسری قوموں کو سن کر انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے چونکہ اپنے دین کو نہیں پڑھا، ہم نے نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں پڑھا. اگر ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا، کوزے میں دریا کو بند کر دینا. ہاں، نبی پاک کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں. شاعر کہتے ہیں نا، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کے ضیاء لیتا ہے اور تارے سلام کہہ. حضور کی باتیں، اللہ اکبر. اچھا، ایک اور خوبصورت بات، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے، حدیثیں سارے ہی با کمال ہیں، مگر جس دور میں سرور کائنات تشریف لائے نا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. ہر نبی کو اس دور کے مطابق کمالات اور معجزات عطا کیے گئے. جب بھی کوئی نبی تشریف لائے، ان کے دور میں جو کمال تھے نا لوگوں کے پاس، اس سے بڑھ کر کمال، اور ایسا کمال کہ جو سب کو لاجواب کر دے، معجزات کی صورت میں انبیاء کو عطا کیا گیا. فار ایگزامپل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگروں کا دور تھا، میجیشینز کا دور تھا. حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے ایسا عصا کا معجزہ دیا، وہ رسیاں ڈالتے تھے وہ سانپ بنتے تھے، آپ عصا ڈالتے تھے وہ اژدہا بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو وہ جناب ڈاکٹروں کا دور تھا، میڈیکیشنز کا دور تھا، لوگ علاج دریافت کر چکے تھے، مگر ان کے پاس مرنے والے کو زندہ کرنے کا علاج نہیں تھا، کوڑی کے مرض کا علاج نہیں تھا، مادرزاد اندھے کو وہ آنکھ والا نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ کمال دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا. مردے کو کہتے کم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ لاجواب ہو جاتے تھے. تو جیسا نبی ویسے کمالات، جیسا دور ویسے معجزات. ٹھیک ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دور تھا نا، ویسے تو میرے آقا کو جتنے اس پچھلے نبیوں کو معجزات دیے گئے، ان تمام معجزات کا ٹوٹل دیا گیا، بلکہ کچھ ایکسٹرا ایکسکلوسیو خصائص کبریٰ بھی عطا کیے. مگر اسپیشل جو دور تھا نا عرب کا، جس دور میں نبی پاک آئے، وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا. ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پر، انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کے تو درمیان مقابلے ہوتے تھے. اچھا، لینگویج کے، اشعار کے مقابلے، چلے آج بھی آپ کہیں گے مشاعرے ہوتے ہیں جناب، لوگ اپنی کتابیں لکھ کر ایگزیبیشن کرتے ہیں، مگر اس زمانے میں صرف لینگویج کے اعزاز میں مقابلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو جنگیں ہوتی تھی نا، وہ تلواروں کے ساتھ ساتھ اشعار کے ذریعے بھی جنگیں ہوتی تھیں. یعنی دشمن ایک دوسرے کے خلاف اشعار لکھ کر حملے کرتے تھے. معاذ اللہ، کفار نبی پاک کی گستاخی کر کر اشعار لکھتے تھے، اور صحابہ کرام یہاں سے آقا کی نعتیں لکھ کر جواب دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، سبحان اللہ، یہ نعت خواں، نعت گو شاعر تھے. بلکہ خود نبی پاک حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرماتے ہیں، عبداللہ تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کی مانند ہیں. یہ آقا کی ایسی شان بیان کرتے نبی پاک فرماتے تمہارے اشعار انہیں تیر کی طرح لگ رہے ہیں. تو نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو، نعت پڑھنے والوں آپ کو مبارک ہو. یہ صحابہ کا طریقہ ہے، کنفیوز نہ ہوا کرو. اور نعت سننا یہ تو خود نبی پاک کا طریقہ ہے. تو اب یہ وہ دور تھا، ایوری بڈی دیٹ ٹائم بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. اچھا، اس کو تھوڑا اور ایلوبریٹ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کو کتنا اپنی زبان پر، جس کو کہتے ہیں نا زوم کہہ لیں، اپنی زبان پر ناز کہہ لیں، کہ عرب جو عربی بولنے والے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ذرا بتائیے. عربی کہلاتے ہیں نا، کیا کہلاتے ہیں؟ اچھا، جو ہم ہیں عربی نہیں ہیں، ہم کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی. ٹھیک ہے، کتنا مزے سے آپ نے بتا دیا عجمی. آپ کو معنی پتہ ہے عجمی کا؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. ہاں، ہم جتنے عجمی ہیں نا، ایکچولی عرب کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عربیوں کو بولنا آتا ہے، باقی دنیا عجمی ہے، گونگے ہیں. یہ ہم سارے اپنے، ابھی آپ نے سب کہا ہم عجمی ہیں، تو واقعی ایسا ہی ہے. زبان وہی ہے اور اس کے اندر فصاحت بھی بڑی ہے. تو اس زمانے میں بھی وہ ایک تو سارے عربی اور عربیوں کا بھی وہ لیول تھا. اچھا، اب پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں آئے. اب ایک اور خوبصورت بات بھی بتاتا ہوں.
اب مثال کے طور پہ اب مجھے آج بیان کرنا تھا، میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے آج میرا بیان بڑا چیلنجنگ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے آن لائن انجینئرز بھی سنیں گے آپ کو اور سامنے تاجران بھی سنیں گے. اب یہ دونوں طبقے اپنے علاقے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ انجینئر ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، تاجران تو پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے تیاری کرنی پڑی کہ یار ٹاپک ایسا لینا ہے کہ جو دونوں کو کور کرے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب مجھے تو صرف پاکستان میں رہنے والے تاجران یا انجینئرز میں بات کرنی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں سے گفتگو فرمانی تھی کہ جو اپنے زمانے کے عربی کے ماہرین ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اچھا کفر پر ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. ان کو سمجھانا بھی ہے، اللہ کی طرف بلانا بھی ہے، اور ان کی عربی جو ہے اس کے مطابق ان سے بات کرنی ہے. تو کتنی تیاری کرنی پڑتی لاجیکلی، تو پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی، کتنے ٹیچر ہائر کرنے پڑتے. مگر ایک اور شان دیکھو کہ میرے آقا کسی مدرسے میں نہیں گئے، نبی پاک نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، نبی پاک نے کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کیا، پیارے آقا کا کوئی استاد بھی نہیں ہے. نبی پاک کا ایک خوبصورت نام امی بھی ہے. اب یہ بھی بڑی عشق والی بات ہے. عشق کا ترجمہ اور ہے اور بے ادبوں نے ترجمہ اور کیا ہے. عام آدمی کے لیے امی کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، بے پڑھا ہوا ہے، اور نبی پاک کے لیے ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی بنے گا دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. میرے آقا نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اللہ نے اپنے حبیب کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے. الرحمن علم القرآن، رب نے براہ راست اپنے حبیب کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جب نبی پاک ان لوگوں کے سامنے گئے نا، پہلے تو وہ جانتے تھے کیونکہ پیارے آقا مکے میں ہی بڑے ہوئے تھے، نبی پاک کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری تھی، وہ جانتے تھے انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی، کوئی بہت بڑا علم حاصل نہیں کیا، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، یہ ہم سے کیسے بات کریں گے. اللہ اکبر، جب نبی پاک نے گفتگو شروع کی تو حال کیا ہوا پوچھو بریلی کے تاجدار سے. وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام کا، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور بڑے بڑے زبان والے آئے، مگر نبی پاک نے جب گفتگو شروع کی میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل سامنے بیٹھتے تھے، they were shocked. ان کی زبان، ان کے منہ میں زبان ہی نہیں بچتی تھی کہ یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ فساد کہاں سے آ رہی ہے، یہ گفتگو کیسی ہے. وہ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آقا گفتگو فرماتے وہ حیران ہو جاتے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے چند جملے ہیں مگر زندگی گزارنے کا فارمولہ میرے آقا نے عطا فرمایا. گویا دریا کو کوزے میں نہیں، سمندر کو کوزے میں میرے آقا نے عطا فرما دیا. اس ایک حدیث پر کئی بیانات ہو سکتے ہیں، کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. سنو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سمجھیے آج میں تاجروں کو بھی اور انجینئرز کو بھی ایک بہت خوبصورت ٹائم مینجمنٹ اور زندگی کو کس طرح گزارنا ہے نبی پاک کی ایک ہی حدیث سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن. نبی پاک فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ہیں کون سی 5 چیزیں؟ اب میں بتاؤں گا آپ کو. 5 چیزوں کو، یعنی وہ 5 ہونے والی ہوں، اس سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جتنے جوان مجھے سن رہے ہیں نا، بوڑھا ہونا، پتہ نہیں بوڑھا ہونا نصیب میں ہے بھی کہ نہیں، لیکن بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک، فرماتے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. پھر فرمایا وغناک قبل فقرک، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں وفراغک قبل شغلک، فراغت کو، شغل مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اور پھر فرمایا وحیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یقین کرے میرے پیارے اسلام بھائی، اگر اس ایک ایک جملے پر صرف غور کر لیا جائے نا، جتنے جوان بیٹھے ہیں جن کے اعضاء سلامت ہیں، جن کے بازو سلامت ہیں، جو پیروں پہ چل سکتے ہیں، یہ جوانی، یہ صحیح اعضاء سلامت اس لیے نہیں ملے
کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے. عجب فینومینا ہے. آج تو بات ہوتی ہے بھائی جوانی ہے، موج کرنے کے دن ہے، جوانی تو دیوانی ہے، اس کے بعد اللہ اللہ کر لیں گے. نہیں جناب، جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے. پوچھو بوڑھوں سے ہیں، کئی بزرگ آپ کو ملیں گے کہتے بہت دل چاہتا ہے روزے رکھنے کو، اب صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، اب ہمت نہیں ہے، اب پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے. سنو، بڑھاپا آ جائے گا نا، پھر بہت ساری چیزیں یاد آئیں گی کہ یار میں بھی بھاگ دوڑ کرتا، میں بھی دین کی خدمت کرتا، میں بھی کوئی علم دین حاصل کرتا. تو اگر جن کے پاس آزاد سلامت تندرستی ہے، جوانی ہے، غنیمت جانو اس کو. ہاں، جوان کی توبہ یہ ولیوں کا شیوا ہے، نصیب والوں کو جوانی میں توبہ ملتی ہے. ایک حدیث پاک اور ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے اس میں ڈیفائن کیا ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا نا، وہ ایک طویل حدیث ہے، 7 قسم کے لوگ. اس میں ایک یہ بھی قسم بیان کی کہ وہ نوجوان جن کی جوانی عبادت میں گزری. اب غور کرے ہماری جوانی کیسے گزر رہی ہے. جو جوانی میں گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نہ کرو ایسا. اللہ اکبر. جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا، آؤ میں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ اکبر. وہ نوجوان مبارک ہو جن کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے. آئے ہائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جوانی گناہوں میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں گزرے. ایک اور خوبصورت بات سنو، کمال کی حدیث ہے. وہ نوجوان جن کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہو، وہ نوجوان جو اب مالدار بھی ہوں، اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ عز و جل اپنی مخلوق سے، حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال اللہ کی عبادت میں صرف کیا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہونا، اب گناہ بڑھ بڑھ کر آتے ہیں، اب شیطان بڑھ بڑھ کر آتا ہے کہ مجھ سے اس سے گناہ کروا لوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امتحان ہے کہ اب اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے، اب اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 100 سال کے ہو گئے، آنکھیں آئی سائڈ اوکے، سننے کی طاقت بالکل زبردست، بولنے کی طاقت بالکل ٹھیک، دانت بھی سلامت، باڈی اسٹرانگ. لوگوں نے کہا حضرت اس عمر میں تو کان، آنکھ، ناک، زبان سب میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے. یو آر پرفیکٹ لائک اے ینگ مین. یہ کیسے؟ کیا کمال کا جواب دیا ان بزرگ نے. وہ فرماتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے باڈی پارٹ کو، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگایا، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھ دیے. ہاں، بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی نیک گزارنا. اگر جوانی میں حرام کام کرنے ہیں نا تو بڑھاپے میں بعض اوقات انسان برباد ہو جاتا ہے. تو نہ کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. میرے وہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سنیں، یہ یاد رکھنا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. یہ جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں جو بڑھاپے میں نہیں ہو سکیں گی. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. نبی پاک نے جو حدیث پاک کا دوسرا حصہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کتنی خوبصورت بات کہ فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. یہ جو میں چل پھر رہا ہوں، اٹھ بیٹھ رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے واش روم جا رہے ہیں، یہ اس نعمت کا اندازہ ہے؟ اصل میں یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہمیں بہت ساروں کو صحت کی نعمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر اس کا اندازہ کرنا ہو نا، اچھا اس کا اندازہ پتہ کس کو ہو جاتا ہے؟ جس کے گھر میں کوئی بڑی بیماری میں آ جائے. اللہ کرے ہمارے سارے گھر والے محفوظ رہیں، مگر جس نے قریب سے ڈائلسس کے مریض کو دیکھا ہو، جس نے قریب سے کینسر کے مریض کو دیکھا ہو، جس نے قریب سے کسی نابینا کو دیکھا ہو، کسی نے قریب سے کسی بہرے گونگے کو دیکھا ہو، کسی قریب سے کسی لنگڑے کو دیکھا ہو، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار پیر کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں اندازہ ہی، کچھ کو تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے نا کہ ہمیں اللہ نے نواز کتنا بڑھا دیا ہے. یہ اعضاء کا سلامت ہونا. اچھا کبھی ریئلائز کرنا ہو نا
یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، انجینئر مجھے سن رہے ہیں، کبھی کبھی شیطان حملہ کرتا ہے ہم پر، مایوسی سی آ جاتی ہے، یار کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، پیسے تھوڑے ہیں، اور جناب بہت لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، شکوے شکایات کمپلینز، عجیب سی باتیں، بعض اوقات فیملی ممبرز کی طرف سے ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ بندہ ڈاؤن فال فیل کرتا ہے۔ کبھی ایسی کیفیت ہو نا تو اسکوٹر یا گاڑی نکالو اور کسی بھی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں 2 گھنٹے کے لیے، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، ہیں کیسے کیسے پیر کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے، نابینا ہیں، اتنی ایسی بیماریاں، یعنی پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو جا کے کینسر ہوتا ہے، اب تو نوجوانوں کو، بچوں کو بلڈ کینسر ہیں، 4 5 سال کے بچوں کو شوگر، انسولین لگ رہی ہے، 3 4 سال کے بچوں کا ڈائلسس ہو رہا ہے، اور میرے دونوں گردے سلامت۔ آپ بلیو نہیں کر سکتے، گردے فیل ہونا، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے دشمن کو بھی کبھی یہ بیماری عطا نہ فرمائے، پتہ ہی نہیں اللہ نے یہ گردے سلامت دیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار کے دونوں گردے فیل ہو گئے تھے، میں ان کے ساتھ ملتا تھا نا، وہ پتہ کیا کہتے تھے، آپ صرف پانی پیتے ہو نا مجھے حسرت ہوتی ہے، کہتے میں پورے دن میں 1 گلاس پانی پی سکتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اس سے زیادہ پانی مت پینا، میں چسکی لے کے پانی پی کے پھر رکھ دیتا ہوں۔ یار جتنا جی چاہے پانی پیتے ہیں، جتنا جی چاہے جا کر پھر واش روم میں اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کسی کا پیشاب رک جائے جا کے پوچھو تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ یہ صحت کی تو قدر ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا نواز دیا اللہ نے، کاروبار نہیں ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، گھر بڑا نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، شکوے ہی ختم نہیں ہوتے ہمارے، میرا گریڈ نہیں بڑھ رہا، آفس میں جاب کر رہا ہوں تو مجھ سے اوپر والا گریڈ آگے بڑھ گیا۔ ارے تمہیں رب نے جو دیا اس کا شکر کب ادا کرو گے؟ اور اس صحت کی نعمت کی قدر کب کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ایک ایسا ہی کمپلیننٹ، شکوے کرنے والا ایک بزرگ کے پاس چلا گیا، کہتا حضور اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، میں بہت پیچھے رہ گیا، سارے دوست آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں دیا؟ کہا کچھ نہیں دیا، کنگال، غریب، گھر بھی کرائے گا، اپنی کوئی چیز نہیں۔ فرمایا اچھا ایسا کرو ایک آنکھ مجھے دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا آنکھ؟ اندھا ہو جاؤں گا حضور، کیسے دے دوں؟ فرمایا اچھا 2 ہاتھ ہے نا، بلکہ 2 ہاتھ چھوڑو، ایک انگوٹھا دے دو، 2 لاکھ روپے لے لو، ایک ایک کر کے ساری انگلیاں دے دو 2 لاکھ میں۔ اچھا 2 کان ہیں، 1 کان دے دو، ٹھیک ہے، 1 گردہ دے دو، زندہ رہو گے مرو گے نہیں، 10 لاکھ روپے لے لو۔ وہ منع کرتا رہا، یہ گنواتے رہے، آخر میں کہتے ہیں عجیب آدمی ہو، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، میں نے اور آپ نے کوئی دعا نہیں کی تھی اللہ سے کہ اللہ آنکھ والا بنانا، کان والا بنانا، گونگا مت بنانا۔ کچھ دیکھو تو کبھی کسی گونگے کو کیسے اشارے کرتا ہے، بیچارہ بات ہی نہیں سمجھا پاتا یار، آوازیں نکالتا ہے عجیب عجیب قسم کی، ہنستے ہیں لوگ اس پر۔ مجھے اور آپ کو جب جو بات کرنی ہے اپنی زبان سے ہم کرتے ہیں، کبھی شکر ادا کیا یا اللہ زبان والا بنایا؟ تھوڑی دیر کے لیے جتنے بیٹھے آنکھیں بند کی، 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے، درود پاک پڑھ لیجیے، آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب آنکھیں کھول دیجیے۔ آنکھیں بند تھی تو کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ آ رہا تھا نظر، لیکن کوئی کلر بلیک ایسا ہی تھا نا۔ آنکھیں کھولی تو سب نظر آنے لگ گیا۔ 10 سیکنڈ کے لیے تمہاری میری آنکھیں بند ہوئی تو اندھیرا تھا۔ نابینا کی ساری زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے 2 دن پہلے ایک میسج آیا، ایک اسلامی بھائی تھے، ہمارے ایک پروگرام ہوتا ہے مدنی چینل پر ذہنی آزمائش، اس میں انہوں نے نابینا تھے، وہ ایک پروگرام میں وہ آئے تھے، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتا ہے، وہ کافی انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا، رونے لگ گئے، سب رونے لگ گئے۔ امیر اہل سنت کی کال تشریف لائی اور اس نابینا کو مدینے کا ٹکٹ امیر اہل سنت نے دیا۔ وہ نابینا مدینے پہنچ گیا، اس وقت بھی وہ مدینے شریف میں ہے۔ مجھے پرسوں گنبد خضرا کے سامنے سے، پرسوں یا 3 دن ہوئے، انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی، بہت دعائیں دیں، مگر میں گمسم ہو گیا جب وہ ویڈیو دیکھی نا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ مدینے تو پہنچ گیا مگر گنبد خضرا کو دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ آپ سوچو یار، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ بیچارہ جب مکے مدینے پہنچتا ہوگا اس کو اور کتنی حسرت ہوتی ہوگی، یا اللہ کعبہ سامنے سب دیکھ رہے، میں نہیں دیکھ پا رہا۔ میں نے اور آپ نے کیا ایسا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ والا بنا دیا؟ کبھی شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی، آنکھ والا بنایا، زبان بھی دی، کان بھی دیے، گردے بھی پورے دیے، پیر بھی دیے، لنگڑا نہیں بنایا۔
ارے اندازہ ہی نہیں ہمیں اللہ نے کتنا نوازا ہے. خدا کے واسطے یہ شکوے چھوڑ دو, یہ شکایتیں چھوڑ دو, یہ کمپلین چھوڑ دو. تھوڑی سی زندگی ہے. اور یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ہم شکر تو کریں, تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی. شکر کرو تمہاری صحت میں برکت ہو جائے گی. شکر ہی تو نہیں کر رہے, برکت کہاں سے آئے گی؟ سب سے پہلے تو ناشکری سے نکل جاؤ. یہ کمپلین کرنا ہی چھوڑ دو. کبھی بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے, یار اللہ نے کروڑوں سے زیادہ نوازا ہے, میری اوقات سے زیادہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. میرے پاس جتنے میرے گناہ ہیں نا, میں ایک اور لاجک آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس بھی ملازم کام کرتا ہے, آپ اس کو موٹر سائیکل دیں, بیٹا روز جانا, یہ کام کرنا ہے آپ نے, فلاں جگہ ڈاکیومنٹ دینے, فلاں جگہ پیسے اٹھانے, یہ موٹر سائیکل اس لیے تجھے دے رہا ہوں. ایک ہفتے بعد آپ کو کوئی آ کر بتائے یہ تو ہفتے سے موٹر سائیکل پہ کہیں اور گھومتا ہے, آفس کا کوئی کام نہیں کرتا, آپ کیا کہیں گے؟ موٹر سائیکل واپس کرو. اس لیے دی تھی تم کو کہ تم اپنے کام کرو, میرے کام تو کرتے نہیں. ایسا ہی ہے, جس کام کے لیے جو چیز دی وہ نہ ہو آپ واپس لے لیتے ہیں. ہمیں اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ حرام دیکھنے کے لیے. ہم حرام دیکھتے اندھے کر دیے جاتے, وہ نہیں کر رہا. حرام سنتے تو بہرے کر دیے جاتے. لاجک تو یہی کہتی نا, اگر جو اللہ کی نافرمانی کانوں سے کرتا اللہ اسے بہرا کر دیتا. وہ نہیں کر رہا بہرا, پیر میرے حرام کی طرف چلتے وہ لنگڑا کر دیتا, وہ نہیں کر رہا. پھر بھی ناشکری, پھر بھی شکوے, پھر بھی شکایات. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ان نعمتوں کا جواب کیسے دوں گا قیامت کے دن. اگر قیامت کے دن رب نے پوچھا تجھے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ تو فلمیں ڈرامے دیکھتا, حرام چیزیں دیکھتا, زبان اس لیے دی تھی کہ گالیاں نکالتا, جھوٹ بولتا, ہاتھ اس لیے دیے تھے کہ حرام روزی کماتا, سوچو کیا جواب دیں گے. ہمیں تو شکوے چھوڑ ان نعمتوں کا جواب دینے کی فکر ہونی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. حدیث کے یہ الفاظ یاد رکھو کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. ہاں, زندگی کا چکر ہمیشہ یوں چلتا رہتا ہے, یاد رکھیے گا. ہر روز دن نہیں ہوتا, کبھی رات بھی آتی ہے, دھوپ ہوتی ہے تو چھاؤں بھی آتی ہے, سردی ہوتی ہے تو گرمی بھی آتی ہے. مسائل, زندگی کی جو گاڑی ہے نا یہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. سدا کوئی صحت مند نہیں رہتا, بیماری کا کبھی نہ کبھی جھٹکا آتا ہے. تو جب آنے والا ہے یا اللہ نہ کرے آنا ہے تو ٹرائی ٹو ٹیک مور گڈ ڈیڈز. ابھی صحت ہے نا, زیادہ نیکیاں جمع کر لو نا. ابھی مدنی قافلوں میں سفر, ابھی تلاوت قرآن, ابھی زیادہ نوافل, ابھی صحت والے جو کام ہے بندہ کر لے, تاکہ اللہ نہ کرے زندگی کے کسی موڑ پر میں نہ کر پاؤں تو یہ ریگریٹ تو نہ ہو, یہ افسوس تو نہ ہو کہ یار جب صحت تھی پھر بھی نہیں کیا. بلکہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں, کتابوں میں یہ لکھا, روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو صحت میں عبادت کرتا ہے نا, جس کی روزے رکھنے کی عادت ہے, نوافل پڑھنے کی عادت ہے, نیکی کے کام کرنے کی عادت ہے, اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو جو صحت میں نیکیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے, بستر پر پڑھنے کی وجہ سے اس کو پھر بھی وہ ساری نیکیاں ملتی رہتی ہیں, کیونکہ اچھی عادتیں تھی نا. صحت میں ہی نماز چھوڑ دیتا تھا, جو صحت میں بھی روزے چھوڑ دیتا ہے, صحت میں ہوتے ہوئے جس کی جماعت قضا ہو جاتی ہے, جو فجر میں سوتا رہ جاتا ہے, اس کو کیا حال ہوگا؟ صحت مند ہو کر تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ ہاتھ پیر تیرے سلامت تھے, پھر بھی نمازیں نہیں پڑھی. ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں, وہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز نہ چھوڑیں, اور میں اپنے نرم بستر پر اٹھ کر فجر پڑھنے سے کتراتا ہوں. سوچو کیا جواب دیں گے امام حسین کو. غوث پاک کی محبت سب کے دل میں ہے. کئی قادری بیٹھے ہوں گے, میرے غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں, اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. غوث پاک ایک ایک رات میں 1000 نفل پڑھیں, اور ادھر کئی قادری کہلانے والے جناب نوافل بھی نہیں, سنتیں بھی نہیں, واجبات بھی نہیں, کئیوں کے فرائض بھی قضا ہو جاتے ہیں. کاش بات سمجھ میں آ جائے. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. حدیث کا اگلا پارٹ, وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. یہ میرا خیال ہے یہ پوائنٹ تو تاجران کے سوا کوئی نہیں سمجھتا. جتنا زیادہ یہ پوائنٹ آپ سمجھتے ہو نا, شاید دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا ہوگا. آپ نے اپنی مارکیٹ میں کئی واقعات دیکھے ہوں گے. زکوٰۃ دینے والا چند دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے؟ کسی کی دکان پہ آگ لگ گئی, کسی کی گوڈاؤن میں آگ لگ گئی, کسی کے کوئی پیسے کھا گیا, کسی کا مال ڈوب گیا. ایسا قدرت کا چکر چلتا ہے, ایسا عروج کا زوال آتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ایسے مالداروں سے ملنے جب ملتے تھے, یار ایک وقت تھا میرے پاس اربوں روپے تھے,
کروڑوں روپے تھے، میں کاش اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. میں تو یہی سوچتا رہا بعد میں کروں گا، تھوڑے اور بعد میں کروں گا، اور کما لوں پھر کروں گا. ارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری نہیں آئی اور میرے سارے پیسے ہی چلے گئے. کوئی لے کر چلا گیا، ڈاکو لے کر چلا گیا. ارے ڈاکو لے کر چلا گیا، تم خود ہی اللہ کی راہ میں جمع کرا دیتے نا. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، لوگ انشورنس کرواتے ہیں، ناجائز انشورنس کی طرف جاتے ہیں. آؤ میں آپ کو مدنی سیکیورٹی بتا رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث قدسی ہے. آئے ہائے کتنی خوبصورت حدیث ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، نہ کم ہوگا. حدیث پاک کا مضمون ہے میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. کدھر جمع ہو جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائے گا. میں ادھر خرچ کرتا ہوں، وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں آخرت کے جمع ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ کاروبار ختم بھی ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان بھی ہو گیا، مگر جو اللہ کے پاس جمع کرائے ہوئے نا وہ سارے سیکیور ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایسا نہیں جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں قیامت کے دن ہی ملیں گے. میرے نبی فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. مطلب کیا ہوا؟ جب میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا ملٹی پلائی ہو کر دنیا میں بھی ملے گا اور جنت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو رہا ہے. ارے اس سے اچھی سیکیورٹی کون سی ہے؟ مگر دل ہے کہ مانتا نہیں، دل ہے کہ پیسے نکلتے ہی نہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذرا بوجھ پڑ جاتا ہے دل پر. ارے کبھی کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا، آپ کو ملے مارکیٹ میں کوئی شخص، یا میرے جو انجینئر سن رہے ہیں آپ کو کوئی ایسا انجینئر ملے کہ یار بہت افسوس ہوا، آج بہت موڈ آف ہے. کیوں آف ہے بھائی؟ یار میرے جیب میں 20,000 تھے، آتے آتے میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے آ گیا. کوئی کہے گا یار کائے کا ٹینشن ہے، آپ کی جیب سے آپ کے اکاؤنٹ میں ہی جمع ہوئے نا، تو پھر کیوں برا فیل کر رہے ہو؟ پھر ٹینشن کائے کی ہے؟ آپ کی پیسے آپ ہی کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے پیسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. اور اس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں کہ جہاں مجھے بہت ساری نیکیوں کی حاجت ہوگی. جتنے مجھے مالدار لوگ، تاجران، انجینئر سن رہے ہیں، اس بات کو ایک واقعے سے مزید سمجھیے. جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. اٹ مینز اپنی مالداری میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنا مال آگے پہنچا دو، کہیں کوئی اور نہ لے جائے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس بادشاہ نے پوری مملکت میں ایک کمپٹیشن کروایا، ہو از دا بگیسٹ فول ان آور کنٹری. پورے ملک کے اندر سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ مقابلہ کروایا وزیروں نے، ایک بے وقوف کو سلیکٹ کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ حضور یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا ہم نے چیک کر لیا حضرت، بڑے ٹیسٹ لیے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. بادشاہ نے اپنی سونے کی مالا اتاری، اسے انعام میں دی، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس بے وقوف کو اطلاع ملی کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے ہیں. اس نے کہا چلو میں بھی جا کے ملتا ہوں. بادشاہ کے پاس آیا، کہتا ہے بادشاہ سلامت طبیعت کیسی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے بہت بیمار ہوں، اب تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب اس دنیا سے اور جانا ہے، اور جہاں میں جا رہا ہوں. کہتا ہے اچھا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہا ہاں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. بادشاہ سلامت ایک بات تو بتائیے، اتنا بڑا گھر، اتنے کمرے، اتنا زبردست بیڈ روم، اتنا بڑا ڈرائنگ روم، جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی. کہا اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آگے پیچھے خادم، خادمائیں، نوکر چاکر، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم بھیج دیا آپ نے؟ کہا ادھر تو ایک بھی خادم نہیں بھیجا. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، سونا چاندی زیور کیش، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے. بے وقوف کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اپنی مالا اتار کے بادشاہ کے گلے میں ڈال دیتا ہے. کہتا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. یہ ہے ایک واقعہ مگر ہم سب کے لیے کمال کی نصیحت ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہے کہیں اور جا رہے ہیں، نہ ادھر گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ اپنے نوکر بھجوائے، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. اے لاہور، فیصل آباد، حیدرآباد، سندھ، بلوچستان اور دنیا پاکستان کے مختلف شہروں سے آنے والوں، مجھے سننے والوں، سب سے پوچھتا ہوں آپ کا پاکستان میں گھر کا ایڈریس ہے؟ آپ کہیں گے ہے. جنت میں گھر کا ایڈریس کہاں ہے کوئی جو کہے ہاں میرا جنت میں بھی گھر ہے؟ آپ کے پاس ادھر پیسے جیب میں بھی ہیں، بینک میں بھی ہیں، ادھر کے اکاؤنٹ میں کتنے ہیں؟ پوچھو اپنے آپ سے، بھجوائے نہیں بھجوائے؟ یہ سوال کیا کرو اپنے آپ سے. ادھر سے تو جانا ہے نا، یہ تو کنفرم ہے. کوئی ہے جس کو نہیں جانا ہے تو پھر یہی رہنے دو. اگر کسی کے پاس کنفرم ٹکٹ ہے کہ جناب میں تو دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا ہی نہیں، ادھر ہی رہنا ہے، اس لیے پراپرٹی بھی ادھر ہی ہے، پیسے بھی ادھر ہی ہیں، خادم بھی ادھر ہی ہیں، گھر بھی ادھر ہی ہے، میں کیوں بھجواؤں آگے؟ پھر تو ٹھیک ہے. اف اینی بڈی کوئی ہے ایسا تو بتا دو.
اور اگر سب کو پتا ہے کہ جانا ہے تو جس نے نہیں بھجوائے وہ اپنے آپ سے پوچھے پھر بے وقوف کون ہے. آپ بولیں گے مولانا صاحب ٹھیک ہے بات تو سمجھ آ گئی, اب کیسے گھر بنے گا جنت میں؟ ہاں یہ سوال بہت اچھا ہے. حدیث پاک میں سناتا ہوں, میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میرے نبی کا وعدہ ہے. ہاں بناؤ نا ایک مسجد, اچھا پوری نہیں بنا سکتے پھر بھی نہ گھبرائیں, میرا دین صرف مالداروں کا دین نہیں ہے. ہائے ہائے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائے گا. جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی تھی میں نے ہمارے مفسر قرآن قبلہ مفتی قاسم صاحب کو فون کیا. میں نے کہا حضور یہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کہاں سے ہوتی ہے, اتنی سی تو مسجد ہوتی نہیں, اس حدیث کا شرح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی حصہ مسجد میں ملا دے, یعنی ایک اینٹ بھی مسجد میں لگا دے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. ہے نا, غریبوں کا بھی کام ہو گیا نا. لیکن دل چاہیے. اچھا اب امیر بولے میں 2 اینٹیں لگوا دیتا ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. چلو اللہ کریم ہے 2 اینٹوں پہ بھی جنت دے دے گا, لیکن یہ دل کی بات ہے نا کہ اپنا گھر شاندار مسجد میں تھوڑے سے دے دیا. ارے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیسے تھوڑی جاتے ہیں, دل جاتا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت کتنی ہے, آخرت سے محبت کتنی ہے. اچھا آخرت سے محبت کرنے کا فارمولہ بھی نبی پاک نے عطا فرمایا. ایک شخص آئے نبی پاک کی بارگاہ میں, حدیث کا خلاصہ ہے, کہتے حضور میرا آخرت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا, مرنے سے ڈر لگتا ہے, اگلے جہان میں جانے کا جی نہیں چاہتا. سنو مالداروں, سنو تاجران, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تمہارے پاس مال ہے؟ کہ حضور ہاں مال ہے. فرمایا تیرا مال آخرت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, آگے بھیج دے. بندے کا جدھر مال ہوتا ہے ادھر ہی اس کا دل لگتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر جو لاہور میں رہنے والا ہے نا اس کی کراچی میں فیکٹری ہو نا, اس کا لاہور میں کم دل لگے گا, کراچی میں زیادہ لگے گا. کراچی میں رہنے والوں کو پیسے جب لاہور میں ادھاری زیادہ دی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ کراچی میں کم نظر آتے, لاہور کیوں بھائی وہ اگرائی لینے گئے ہیں, او بھائی ادھر پیسے میرے زیادہ ادھر ہی ہیں. جدھر پیسے ادھر دل. فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کر, آگے بھیج دے, تجھے اللہ سے ملاقات کا دل ہونا شروع ہو جائے گا, تجھے آخرت سے خوف نہیں رہے گا. تو کہے گا میرے پیسے ہیں ادھر, میرا سرمایہ میں نے ادھر بھیجا ہوا ہے, مجھے کس بات کا خوف ہے. کیا خوبصورت بات نبی پاک نے فرمائی کہ بندے کا دل اس کے مال کے ساتھ ہے. تجھے اللہ سے ملنے کا شوق پیدا کرنا ہے, تجھے آخرت کی طرف شوق پیدا کرنا ہے, تو پھر تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پیسے ادھر بھجوا دے, تیرا دل ادھر لگ جائے گا. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے ہیں کہ غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو, تھوڑے تھوڑے کر کے خرچ کرتے رہا کرو, لالچ رکھو اپنے اندر. پتہ چلے نا دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں, یار تھوڑے پیسے میرے پاس کوئی نہ ہے, میں خود فون کروں یار تھوڑی مہربانی یار تھوڑے تھوڑے مجھ سے بھی لے لو یار, میرا حصہ. اچھا مدرسہ بھی بن رہا ہے, تھوڑے مدرسے کے لیے, اچھا اگلے مہینے ایک پیسے آنے والے ہیں, میں یہ کنواں بن رہا ہے اس میں بھی ڈلواؤں گا, تاکہ چاروں طرف سے مجھے ثواب آئے, جمع ہو جائے میرے آخرت کی اکاؤنٹ میں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں لاہور گیا تھا, مجھے ایک بزنس مین ملے, انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی, کمال کی بات کی, دل خوش ہو گیا. وہ کہتے ہیں میرے 5 بیٹے ہیں اور میں نے اپنے بچوں کے لیے دنیا میں بھی گھر بنا دیے ہیں, جنت میں بھی گھر بنا دیے ہیں. میں کیسے؟ کہتے 5 کوٹھیاں بنائی ہیں 5 بچوں کے لیے, اور 5 مسجدیں بنائی ہیں میں نے اپنے 5 بچوں کے لیے. میرے بچے ادھر بھی چین سے رہیں ادھر بھی چین سے رہیں. کیا پیسے والے بڑے دیکھے یار, اربوں پتی لوگ دیکھے, یہ ذہن ہے نا. تو اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار بس جانا تو ہے, کچھ کر جاؤں ایسا. تو ایسے بہت لوگ ہیں جو سوچتے ہیں. اللہ کرے یہ حدیث سمجھ آ جائے کہ فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. اچھا اگلی بات آقا فرماتے ہیں فراغک قبل شغلک. ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. زندگی کے نا کچھ لمحات ہوتے ہیں جس میں بندہ بڑا فارغ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی مجھے کوئی سن رہا ہو, ٹائم ملتا ہے 2 3 4 گھنٹے روز ہیں اس کے پاس, کچھ نہیں کر رہے, فارغ. ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اتنا بیزی ہو جاتا ہے, پھر یاد آتا ہے یار وہ فارغ ٹائم تھا نا, اس میں تفسیر قرآن پڑھ لیتا, میں بھی آن لائن درس نظامی کر لیتا, میں بھی حدیث کی کتابیں پڑھتا. اپنی عمر کے کسی مفتی کو دیکھتے نا شرم آتی, یار میری اور اس کی ایج ایک ہی ہے, یہ مفتی بن گیا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. تو بھائی جب ٹائم ہے تو کیوں نہیں حاصل کر رہے, اس ٹائم کو کیوں دین کی طرف نہیں لگا رہے. تو زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے, کبھی فراغت ہے کبھی مشغولیت آ جائے گی. اگر ہے فراغت تو اس کو نعمت سمجھو. کئی لوگوں سے پوچھتے کیا کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, ویلے. ارے بھائی کچھ کیوں نہیں کرتے, بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, صرف جاب, صرف کاروبار, صرف دنیا نہیں. اپنی اسی زندگی میں کچھ گھنٹے تو نکالیں دعوت اسلامی کے لیے, کچھ گھنٹے تو. اچھا دعوت اسلامی کو کیا ہے, آپ جو کاروباری مجھے سن رہے ہیں, انجینئر سن رہے ہیں, آپ جو بھی ٹائم دعوت اسلامی کو دیتے ہیں ایکچولی آپ اپنی آخرت کو دے رہے ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ویکلی 2 3 گھنٹے دیجئے, تاکہ میں جب
رات سونے لگوں تو دل کو تسلی ہو یار کہ کاروبار کو ٹائم دیا، جاب کو دیا، بیوی بچوں کو دیا، میں نے اپنی جنت کو بھی دیا، اپنے آخرت کو بھی کچھ ٹائم دیا ہے، میں نے کچھ تلاوت کی ہے، کچھ تفسیر پڑھی ہے، کوئی نیکی کی دعوت دی ہے، کسی ایک بھائی کو لے کر اجتماع میں بھی گیا ہوں۔ کچھ نہ کچھ ڈیوٹی لیجئے، کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیجئے۔ ایسے کئی دعوت اسلامی میں تاجران ہیں، کروڑوں بلکہ اربوں پتی ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یار وہ کرے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آئیے ہم بھی دین کی خدمت، اور کاروباری نے جب جب دین کی خدمت کی ہے، یہ میں آپ کو اور بات مزے کی بتا دوں، آپ اٹھائیے اسلام کی تاریخ، سبحان اللہ، سیدنا عثمان غنی بہت بڑے بزنس مین، حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے بزنس مین، خود نبی پاک نے تجارت فرمائی۔ اب آئیے حضرت عبد الرحمن بن عوف اس زمانے کے بلینر الحمدللہ بزنس مین تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ لوگ کہتے پیسے والا جنتی کیسے ہو؟ ارے پیسے والے بھی تھے اور جنتی صحابہ بھی تھے، مالدار بھی تھے، ایک ایک روپیہ حلال کا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ اور آگے آؤ تو امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اکبر، فقہ کے امام ہیں، علم کتنا کہ آپ کے شاگرد بھی مجتہد ہیں، اور اربوں پتی اس زمانے کے، بہت بڑا کپڑے کا بزنس تھا۔ کس تاجر کی بات کروں؟ تو اسلام میں جب بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ آگے آئے بڑا کمال کیا۔ تو اے میرے تاجروں، آپ بھی آگے آئیے، جو انجینئر مجھے سن رہے ہیں آپ بھی آگے آئیے، پڑھے لکھے لوگوں کی دعوت اسلامی کو ضرورت ہے، سب مل کے اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، سب مل کے سنتوں کی بات کرتے ہیں، آؤ سب مل کے لوگوں کو نمازی بناتے ہیں، تاکہ جب قیامت کے دن بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو ہم عرض کر سکیں کہ حضور ہم بھی آپ کے دین کی خدمت کا ایک چھوٹا سا چراغ جلا کر آئے ہیں، حضور کچھ زیادہ تو نہیں کیا مگر اپنے حصے کی کوئی کوشش کر کر آئے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ہیں جو فارغ بھی ہیں مگر پھر بھی ٹائم نہیں دیتے، ایسا نہ کریں۔ اور آخری حدیث کا جو پارٹ ہے وہ حیاتک قبل موتک، آقا فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ پتہ ہے جب ہم مر جائیں گے نا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، ایک بار سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر، اب کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان سب چیزوں کو ہم نے پڑھا، پورا منٹ نہیں ہوا، 25-30 سیکنڈ میں ہم نے سب پڑھ لیا۔ کیا کر سکتے ہو دنیا میں 25-30 سیکنڈ میں؟ کتنے پیسے کما سکتے ہو؟ نہیں کما سکتے، مگر دیکھو میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار کلمہ پڑھو جنت میں درخت۔ ٹائم نہیں ہے، کدھر ہے پھر ٹائم؟ کیا کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد سبحان اللہ کے لیے ترسے گا بندہ، کہے گا یا اللہ واپس بھیج دے، ایک تسبیح پڑھ لوں، 2 رکعت پڑھ لوں، کوئی چانس نہیں ملے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں نا، آج عمل کا دن ہے، کل جزا کا دن ہوگا، وہاں حساب ہوگا، پھر کل مرنے کے بعد عمل نہیں ہو سکے گا۔ ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ وہ حساب کا دن ہے، ابھی ایکشن کا دن ہے نا۔ کرو نا عبادت، کس نے روکا ہے؟ لیکن نہیں بنتا ٹائم۔ اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے یہ سمجھ آ جائے بات۔ ہمارے اسلاف کو سمجھ آ گئی تھی، وہ تو اتنی نیکیاں اسی لیے تو کرتے تھے کہ یار مرنے کے بعد نہیں کر سکیں گے۔ ہم کو مثال کے طور پہ کسی کمرے میں چھوڑ دیا جائے کہ جتنا خزانہ اٹھانا اٹھا لو، آپ کیا کریں گے؟ 2-3 سونے کے بسکٹ جیب میں رکھ کے نکل آئیں گے، یا آپ کہیں گے رکیں بڑا تھیلا لے کر آتا ہوں بھائی، ایک بلکہ ٹرک ہی لے آتا ہوں، سارا ہی لے جاتا ہوں۔ تو یہ دنیا میں اور آپ آئے ہوئے ہیں نا، جب تک سانسیں، خزانہ سامنے ہے، پڑھو سبحان اللہ جنت کا درخت، پڑھو الحمدللہ جنت کا درخت، درود پاک 10 رحمتیں، 2 رکعت نفل، کتنی نیکیاں۔ کاش یہ سمجھ آ جائے کہ میں جمع کروں نیکیاں، کیوں اپنی سانسوں کو ضائع کروں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کا ماحول سکھاتا ہے کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں، ہم دنیا میں دنیا بنانے تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے دنیا جی رہے ہیں، مرنا ہی نہیں ہے جیسے۔ آئیے مل کر اب دعوت اسلامی والے بن جائیں، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول میں، اس سنت و برے ماحول میں ہمارے لیے بہت سارے موقع ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے لیے موقع ہیں، پروفیشنلز کے لیے موقع ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے موقع ہیں، ٹیچرز کے لیے موقع ہیں کہ آئیے اپنے اپنے طور پہ دعوت اسلامی کی خدمت کیجئے، دین کا پیغام عام کیجئے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور سنتوں کا ہمیں پابند بنا دے۔ اللہ آپ کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکتیں دے، اور آپ سب کو تمام مشکلوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔